إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا رسول الله अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक जरूरी बात बतानी है आपको। एक नया वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से लोगों का आंख लाल हो जा रहा है, लेकिन एक राहत की बात है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी तुम पर कोई बीमारी आ जाए तो ये दुआ पढ़ा करो, बिस्मिल्लाहि अर्किका मिन कुल्ले शैन यूजिका मिन शर्रे कुल्ले नफसीन ओ एन हसीदीन अल्लाहो यशफिका बिस्मिल्लाहि अर्किका। अगर आपके पास 2 मिनट का समय है तो खुदारा इस वीडियो को अपने हर मुसलमान भाई को और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। दिन से जुड़ने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। खुदा हाफिज। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह। आज ये डिसाइड करके यहां से उठें आपने करना क्या। और ये जो अपने आप के पीछे हम पड़े होते हैं, अपने दुश्मन बने होते हैं, किस तरह से? अपनी सोच की वजह से। सोच खराब कहां से होती है? एक बात याद रखिएगा, कुछ करना है ना, अगर मनफी को ना सुने, नेगेटिव इंसान को ना सुने। इस सोसाइटी में ये कहने वाले कि तुम नहीं कर सकते हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो ये कहते फिर रहे हैं तुम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कूड़े का ट्रक जा रहा होता था, पीछे कूड़ा गिर रहा होता था, उसकी बदबू फैल रही होती थी। ऐसे कितने लोग मिलेंगे? ट्रस्ट अल्लाह पे शक कभी ना करना, अल्लाह ताला के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना। और अगेन मैं अक्सर एक बात किया करता हूं कि इतना तवक्कल करो अल्लाह पे कि लोग कहें बंदा पागल है। लिटरली वल्लाही दैट डजंट मीन कि मेहनत ना करो, जस्तजू ना करो, लेकिन आपका तवक्कल, आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग रब्बुल आलमीन पे होना चाहिए, इतना जबरदस्त होना चाहिए कि लोग अश का रूट। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको समझ में आ रहा होता है कि ये अल्लाह पाक इस कलाम के जरिए हमसे क्या बात कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मैं प्राइवेसी की वजह से उनका नाम नहीं लेता,
وہ پاکستان کے ایک صوبے کے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ میں ایک سرکاری ڈیلیگیشن کے ساتھ سعودی عرب گیا, تو وہاں انہیں عمرے کے لیے بھی ہمیں لے گئے. تو عمرے میں انہوں نے پروٹوکال دیا, تو بالکل پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے ہی ہم نماز پڑھ رہے تھے. تو فجر کی نماز تھی, تو نماز میں امام صاحب نے کچھ تلاوت کی تو امام صاحب رونے لگ گئے, اور جو میرے دائیں بائیں لوگ تھے وہ بھی رونے لگ گئے. میں سوچوں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں, اور مجھے رونا ہی نہ آئے. اور جب سلام پھیرا تو سب کے گال بھیگے ہوئے تھے, امام صاحب کی بھی گھگی بندھی ہوئی تھی. مجھے بڑی شرم آئی کہ مجھے تو رونا ہی نہیں آیا, پتہ نہیں کوئی ایسی کیا خاص بات تھی. تو میں نے ساتھ والے سے پوچھا, اس نے کہا آپ نے سنا نہیں جب انہوں نے کہا تھا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, تو اس پر امام صاحب کی رونے لگ گئے. تو اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ پاک کہیں گے کہ آخرت میں سب لوگ اکٹھے ہی ہوں گے بیٹھے ہوئے, تو اچانک اللہ پاک یہ کہیں گے کہ اے مجرموں آج تم الگ الگ ہو جاؤ. تو ایک دم ایک دیوار گرے گی اور کچھ لوگ ادھر ہو جائیں گے, کچھ لوگ ادھر ہو جائیں گے. تو اس بات کا خوف ہوا کہ ہم کہیں دیوار کے پرلی طرف تو نہیں ہوں گے. تو وہ جو چیف جسٹس تھے نا, وہ کہتے میں اس وقت تو نہیں رویا, لیکن اپنے کمرے میں آ کے میں نے دیوار پہ سر مار مار کے رویا کہ میں نے قانون کی اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا کہا. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب اس بچے نے تلاوت کی تو ان کو سمجھ میں آ رہا تھا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے کہا والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, وطور سینین, اور جو طور سینا کے پہاڑ کی, بہذا البلد الامین. تو ہم میں سے کتنے, اور انسان کو بہترین خلق سے پیدا کیا, تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ اس طرح کی عجیب ڈفرنٹ قسم کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے یہ کیوں کہا ہے. البتہ یہ بات میں آپ سے تو نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی. البتہ پچھلی حکومت میں ایک دفعہ اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں نوجوانوں کا ایک سمپوزیم پچھلی حکومت نے بلایا تھا, تو مجھے بھی انہوں نے ایک اسپیکر کے طور پہ بلایا تھا, اور موضوع کی نوعیت ایسے تھی کہ تمام نوجوان تھے 4500. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کم از کم ایک دفعہ قرآن کو مفہوم کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ وہ 4500 جو کہ پوسٹ گریجویٹ تھے, پی ایچ ڈی بھی تھے, ان میں سے ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. تو مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ میرے بہت ہی پیارے دوستوں, بہت ہی پیارے بھائیوں, تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے ہم نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے. اس حساب میں ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی حساب دے رہے ہوں گے, حضرت عمر, حضرت علی بن ابی طالب, حضرت عثمان, صحابہ, یہ سب حساب دے رہے ہوں گے جنہوں نے اپنی پوری, اور میں اور آپ بھی وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے حساب دے رہے ہوں گے. آج کی اس تقریب میں میرے خیال میں آپ سے دست بدستہ گزارش کرتا ہوں, ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ آپ کے بچے کے ایف ایس سی میں نمبر نہیں آئے, اس بات پر گھر میں 10 دن سوگ ہوتا ہے, تو اس بات پر بھی سوگ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو تو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے. بچے کو کیا, مجھے بھی نہیں پتا. میں ایک جگہ کا بڑا افسر ہوں, میں بہت مالدار ہوں, میری بڑی پراپرٹی ہے, میں نے ایک دفعہ بھی قرآن کو مفہوم کے ساتھ نہیں پڑھا. آپ حضرات کچھ لوگوں کا تعلق آرمی سے ہے, آپ ایک ایکسپیڈیشن کے لیے کوئی بھیجیں اور ان کو ایک مینول دیں جس میں سارا روڈ میپ ہو, اور وہ آپ کا جو بندہ ہے وہ وہاں جائے اور جا کے وہ روڈ میپ ہی نہ کھولے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تاکہ ہم یہاں آ کر لارجر دین لائف کوئی کام کر کے جا سکے. نبی کو مثال کے طور پر بھیجا اور ایک مینول بھیجا. میں آپ سے صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں, کوئی لمبی چوڑی آپ سے کوئی مذہبی گفتگو نہیں کر سکتا, صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج سے ایک عہد کر لیجئے کہ آج سے, کل سے نہیں, آج سے گھر کے تمام افراد کو اکٹھے کر کے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے سارے لوگ اہتمام سے قرآن کا کم از کم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ یہ گھر میں کرنا شروع کر دیجئے. قرآن خود معلم ہے, قرآن خود ہمیں سکھانے لگ جائے گا. جہاں آپ کو کوئی مشکل کمپلیکیشن ہو تو علماء حضرات سے رابطہ کیجئے, البتہ لیکن قرآن ہمیں خود پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ ہم سے مخاطب ہوا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس پر البتہ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنے آپ کو بھی میں کمٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ, خاص طور پہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں, کتنے لوگ اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہمارے گھر میں کم از کم ایک رکوع قرآن کا پڑھا جائے گا. ہماری اولاد, ہمارے بیوی بچے, ہمارے گھر کے ملازم
ہمارے کھانا کھانے والے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے. ہمارے وہ بچے جن کو ہم نے پڑھا لکھا کھلا کے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا, وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے, اتنے مالدار, اتنا سب کچھ تھے, آپ نے ہمیں ایک دفعہ بھی قرآن نہیں پڑھ کے مفہوم بتایا. آپ کو پتہ ہی نہیں سورہ کہف میں کیا لکھا ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں سورہ اعراف میں کیا لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائیو, یہ میری گزارش تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک شادی میں ایک فلاسفر ٹائپ آدمی بھی جو ہے انوائٹ تھا, تو وہ جو میزبان تھے وہ ان کے پاس آئے کہ سر یہ پنیر لیجئے نا. پنیر ایک بار کھایا تھا, مزہ نہیں آیا, پھر کھایا ہی نہیں. اچھا سر یہ چکن فرائی لیجئے. کہنے لگا نہیں ایک بار کھایا تھا, مزہ نہیں آیا. پھر یہ شراب نہیں, اسٹوڈنٹ لائف میں ایک بار پی تھی, مزہ نہیں آیا, پھر پی نہیں. سگریٹ تو پی لیجیے سر. نہیں ایک بار بچپن میں پی تھی, مزہ نہیں آیا. اتنے میں ان کا لڑکا آ گیا کہ ڈیڈی گھر چلیے بہت دیر ہو گئی. نہیں آپ کا بیٹا ہے کہ جی. نہیں یہ بھی اکلوتا ہی ہوگا. عورت کو جب بنایا گیا تھا تو اسے دو چیزوں سے نوازا گیا تھا. ایک خوبی دی گئی تھی اور ایک خامی دی گئی تھی. خوبی یہ دی گئی تھی کہ اسے حسین بنایا گیا تھا تاکہ مرد اس سے محبت کرے, اور خامی یہ دی گئی تھی کہ اسے بے وقوف بنایا گیا تھا تاکہ وہ بھی مرد سے محبت کرے. اور ایسا نہیں کہ وہ احسان بہت کرتا ہے, مگر اپنے احسان کا اعلان بہت کرتا ہے. اور آپ اس بات کو بھی سچ نہ مان لینا, مرد میری جان بہت کرتا ہے. نادان یہ عورت کیا جانے سب گھات لگائے بیٹھے ہیں. نادان یہ عورت کیا جانے سب گھات لگائے بیٹھے ہیں. باتوں میں کیسے آئے گی سب بات بنائے بیٹھے ہیں. اور کب قدم تیرے رستہ بھٹکے سب نظر جمائے بیٹھے ہیں. یہ مال سمجھتے ہیں تجھ کو بازار سجائے بیٹھے ہیں. اور منہ سے تو تجھے مظلوم کہیں سوچوں میں نچائے بیٹھے ہیں. یہ بد ہے بد کردار بھی ہیں صورت کو چھپائے بیٹھے ہیں. تو بہن بھی ہے تو ماں بھی ہے سب رشتے بھلائے بیٹھے ہیں. گر ایسا نہیں تو چپ کیوں ہے, کیوں دین بھلائے بیٹھے ہیں. اور تو ان پہ بھروسہ نہ کرنا یہ جال بچھائے بیٹھے ہیں. خود اپنی حفاظت کرنی ہے یہ شرم مٹائے بیٹھے ہیں. نادان یہ عورت کیا جانے سب گھات. اے کاش کہ میری راہوں میں بیتے وہ زمانے آ جائیں. اے کاش کہ میری راہوں میں بیتے وہ زمانے آ جائیں. میں سامنے ان کے بیٹھا ہوں میرے دوست پرانے آ جائیں. واہ واہ جی واہ. واہ. اے کاش کہ میری راہوں میں بیتے وہ زمانے آ جائیں. میں سامنے ان کے بیٹھا ہوں میرے دوست پرانے آ جائیں. جو چھوڑ گئے تنہا مجھ کو میں گیت انہی کے گاتا ہوں. کسی روز وہ میری راہوں پہ میرا دل ہی دکھانے آ جائیں. اور ایک بار کیا شعر ہے. ہوئے اچھا یہ اس زمانے کا ہے تو ایسا ہی ہوگا. ایک بار جو دوری ہو جائے تو ساتھ وہ چل بھی سکتے ہیں, پر بات کہاں وہ رہتی ہے وہ لاکھ منانے آ جائیں. واہ. میری آنکھیں اوجل اوجل ہیں میرے دن بھی بوجھل بوجھل ہیں. میرے سامنے گر نہیں آ سکتے میرے خواب چرانے آ جائیں. واہ. میرے سامنے گر نہیں آ سکتے میرے خواب چرانے آ جائیں. اے کاش کہ میری راہوں میں بیتے وہ زمانے آ جائیں. میں سامنے ان کے بیٹھا ہوں میرے دوست پرانے آ جائیں. کیا اچھا, بہت اچھا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا, یہ بس باتیں پھر شاعری میں ہی رہ جاتی ہیں. چلیں یادیں رہ جاتی ہیں. اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا. نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا.
زندگی میں یاد رکھیے گا جب بھی کسی چیز کو چھوڑنا اور کسی نئی لائن کو اختیار کرنا بہادری کی علامت. یہ علامت ہے کہ آپ نے سننا شروع کر دیا, اندر سے جواب آ رہے ہیں, باہر سے جواب نہیں آتے, جواب اندر سے آتے ہیں. آپ کو پتہ لگ گیا کہ باہر کی دنیا جواب نہیں دیتی, آپ کے اندر بھی جواب آ رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر سے بھی آپ کبھی غلطی کر کے دیکھیے, آپ کو اندر سے جواب آئے گا, گلٹ ہوگا آپ کو کہ میں نے غلط کیا. آپ کبھی کوئی چیز ٹھیک کر کے دیکھیے, آپ کو باہر سے جواب, تالیاں ملے نہ ملیں, شاباشیاں ملے نہ ملیں, آپ کو اندر سے ایک جواب آئے گا, یار تم نے اچھا کیا. یہ جو اندر کا جواب ہے, یہ جو اندر کو سننا ہے, جب آپ شروع کرتے ہیں اس کو سننا, یہ شعور ہے. آپ کی زندگی میں ہر وہ بندہ جو آپ سے امپریس ہوتا ہے آپ کی حیا کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کے کریکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کے مورل کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اگر آپ واقعی خوبصورت ہیں, غلط فہمی نہیں ہے, حقیقت ہے اگر, تو خود ہی دنیا کو پتہ لگ جائے گا. آپ کے جل, آپ کے سارے پرفیوم, آپ کے سارے جو چیزیں, ماؤتھ واش, وہ کسی کام نہیں آنے. جنہیں پاگل جنہیں قسمت پیڑی ہونے نال ہی ہونا تھوڑے. اور جناب جی تسی نہیں ہو, تہاڈے کول صرف ایک چیز ہے, اخلاق, رویہ, ایمان, وہ اچھا ہونا چاہیے. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.